بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ درود شریف تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ بات مستقل بار بار ہمیشہ امت میں یہ جملہ ہمیشہ سے گونجتا رہا ہے، اور یہ دور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لہذا اس دور میں میرے خیال سے اس بات کو سمجھ پانا شاید اور آسان ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ اگر ہمارے اپنے ساتھ میں کوئی مشاہدہ پیش آیا، ہمارا اپنا کوئی مسئلہ حل ہو گیا، تو ہمیں لگا کہ بھئی کام ہو گیا، یا پھر ایمان اور یقین کی بنیاد پر یا کسی کتاب میں پڑھ لینے پر، علم کی بنیاد پر یہ سمجھا جاتا رہا ہوگا کہ درود شریف مسائل کا حل ہے۔ لیکن آج کل اس بات کو سمجھنے کا ایک اور بڑا اچھا ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ اگر کہیں دنیا کے کسی گوشے میں اگر اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے کسی کے ساتھ کوئی بھی مشاہدہ پیش آتا ہے، جو کہ ہزاروں لاکھوں مشاہدے ہر دن ہر شخص کو یعنی بہت سارے لوگوں کو پیش آتے ہی رہتے ہیں، اب وہ وائرل ہوتے رہتے ہیں، شیئر ہوتے رہتے ہیں، لوگ آج کل ان پر کلپس بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، مضامین بھی کچھ نہ کچھ لوگ لکھ لیتے ہیں چھوٹے موٹے، کیونکہ مضمون وغیرہ پڑھنے کا رواج ہی امت سے پتہ نہیں کیوں ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے مشاہدات جہاں آپ کو ملتے رہتے ہیں مختلف ذرائع سے، ہم بھی بتاتے رہتے ہیں۔ ابھی رات میں سعودی عرب سے، یعنی سعودی عرب کے مشہور شہر ریاض سے ایک ساتھی نے مجھے بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت مقروضیت کی حالت میں ہوں، ویزا وغیرہ کا کچھ قرضہ میرے ذمے ہے، اور میں یہاں رہ کر جلدی الحمدللہ حرمین شریفین جاتا رہتا ہوں عمرہ وغیرہ کی غرض سے، مدینہ طیبہ زیارت کی غرض سے، اور میرا جانے کا طریقہ یہ ہے، یعنی میں اگر مدینہ طیبہ جاتا ہوں تو میرا معمول یہ ہے کہ میں باب السلام سے داخل ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتا ہوں، اور وہاں جو بھی مجھے توفیق ہوتی ہے درود اور سلام وغیرہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد چونکہ وہاں زیادہ دیر تو رکنے نہیں دیا جاتا، بھیڑ بہت رہتی ہے، اور آج کل رمضان میں تو رمضان میں وہ حالت ہوتی ہے وہاں کہ وہ پورا ایریا ایسے بھر جاتا ہے کہ وہاں شرطے جگہ جگہ پر روک کر مجمع کو آگے چلاتے ہیں، ایسا خود ہمارا واسطہ پڑا ہے، اور قدم کو رینگ کر باب السلام میں داخل ہونے کے بعد قدم کو رینگ کر چلنا ہوتا ہے۔ ایسے موقع آتے ہیں رمضان میں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں بھئی چونکہ زیادہ دیر تو رکنے نہیں دیا جاتا، اس لیے جتنا رکنے دیا جاتا ہے اتنا رک کر پھر ہم باب البقیع سے باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر باب السلام والی لائن میں لگ کے پھر اندر آ جاتے ہیں، اور پھر جتنی دیر وہاں رکنا ممکن ہوتا ہے رکتے ہیں، پڑھنا وغیرہ درود اور سلام وغیرہ ہم وہاں کرتے ہیں، پھر باب البقیع سے باہر نکل جاتے ہیں، اور کہتے ہیں میں یہ عمل اس وقت تک کرتا رہتا ہوں جب تک میری ٹانگیں میرا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تو عاشقوں سے سیکھو۔ واقعی انہوں نے مجھے 2-3 جگہ پر بڑا رلایا ان کی کارگزاری نے۔ ایک بات تو یہ دیکھو کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ میں یہ عمل اس وقت تک کرتا رہتا ہوں جب تک کہ میری ٹانگیں میرا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہے جب دل میں لگے عشق کی آگ تو پھر عاشقانہ روش الگ ہی ہوتی ہے، عاشقوں کی چال کے انداز الگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی گیا تھا رمضان میں، تو رمضان شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
یوں پھیرے لگاتا رہا، باب السلام سے داخل ہو کر باب البقیع سے نکلتا رہا، پھر باب السلام سے داخل ہوتا، اندر حاضر ہوتا، درود اور السلام پیش کرتا، کچھ اپنی معروضات پیش کرتا، اور پھر باب البقیع سے مجمع کے ساتھ ساتھ نکل جاتا۔ جب متعدد مرتبہ ایسا ہو گیا، اب چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو گئے ہیں، خاص طور سے جو رمضان میں گئے ہیں، انہیں اندازہ ہو سکتا ہے کتنا لمبا گھوم کے آنا پڑتا ہے۔ رمضان میں زیادہ لمبا آنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں پیچھے کی طرف گنبد خضرا جہاں نظر سے دکھائی دیتی ہے، وہاں بیٹھ کر میں بڑے رو دھو کر روتے ہوئے رقت انگیز دعائیں کرتا رہا۔ اپنے احباب بعض لوگوں نے جو مجھ سے کہا تھا ان کے لیے بھی دعائیں کرتا رہا، اپنے بھی مقروضیت وغیرہ کے سلسلے میں دعا کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ میں بہرحال اپنے وقت پر وہاں سے لوٹ کر اپنی منزل پر واپس آ گیا، اور بھول بھی گیا کہ میں نے وہاں اپنی مقروضیت کے سلسلے میں بھی کچھ دعا کی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں پھر ایک روز سویا ہوا تھا، فجر کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے آبائی وطن میں پہنچا ہوا ہوں، اور کوئی شخص یعنی 2 لوگ آئے ہیں، ان میں ایک میرے رشتہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مجذوب ٹائپ یا اس ٹائپ کے کچھ جیسے جو عاشقانہ کوئی لباس پہنے ہوئے کوئی شخص، سیدھے سادھے کوئی اللہ والے، ان کے ساتھ میں آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب میں یہ سمجھ رہا تھا، خواب میں میرا خیال یہ تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی عنایت ہوگا، کچھ عنایت ہوگا۔ خواب میں وہ ایسا سمجھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ 2 لوگ آئے، ان میں ان بزرگ نے مجھے ایک لفافہ دیا۔ میں نے وہ لفافہ لیا تو بغیر کھولے ہی میرے ذہن میں بات آئی کہ اس میں پیسے ہیں، اور میں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے، کیا ہے، کس نے دیا ہے؟ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں میں تو اس بات کو، اس دعا کو بھول بھی گیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں خواب ہی کے اندر پھر روانہ ہوا ہوں عمرے کے لیے، اور بہرحال وہ پھر آگے مختلف اور بھی انہوں نے کچھ بتایا ہے، لیکن ان کا جو آخری جملہ تھا، جس جملے پر میں بس یہ سمجھیے کہ عاشقوں کے دلوں کو چور چور کر دیا ہے۔ انہوں نے اس جملے میں عاشقوں کے دلوں کو جیسے چھری سے کاٹ دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں دعا بھی کر رہا ہوں اور کوشش بھی کر رہا ہوں کہ 27 کو میں، یعنی 27ویں روزے کو یا 27ویں شب کو، جیسے بھی میں مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں اور اپنی عید اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناؤں۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ اس جملے کی گہرائی کو کسی عاشق سے پوچھو، اس جملے کی سنجیدگی کو کسی عاشق سے پوچھو۔ کیا ہے اس جملے کے اندر کہ میں عید مناؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی عید مناؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر، یعنی عید مناؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر کھڑے ہو کر، یعنی عید مناؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں حاضر ہو کر، یعنی عید مناؤں اس جگہ جہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔
یہ بہت عظیم جملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں عشق الہی و رسولہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع روشن فرما دے، اور دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو مدینہ طیبہ کی عید بلکہ عیدیں نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ بہرحال یہاں اس خواب کے اندر جہاں کئی ایک باتیں ہیں، وہیں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مقروضیت کے سلسلے میں وہاں بیٹھ کر دعا کی تھی، اور ان کو خواب میں تحفہ دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہی انشاءاللہ ظاہر بات ہے کہ ان قریب ان کے قرض ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کرے گا تو ان قریب ان کے قرض ختم ہو جائیں گے۔ یہ خواب دوسرے پہلو میں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی تھی نا، اس پر سنوائی ہو گئی ہے، یہ اس کی عاشقانہ تعبیر ہے، ایک عاشق اس سے کم اس کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو درود و سلام پڑھنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا صحیح معنوں میں دم بھرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت تمام عاشقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما کر ان کی بھی معراج کرا دے۔ اللہ جزاک اللہ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔